Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. پارلیمان لیگ کا فیصلہ آیا. پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے ڈسکوالیفائی ہوئے. کورٹ نے کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن ایک شخصیت اور ایک پارٹی, بلکہ ایک شخصیت جس کو یہ سارا کریڈٹ جائے گا, جنہوں نے اس معاملے کو اویک رکھا, جنہوں نے اس معاملے کو جو ہے لوگوں میں اس کی اویئرنیس پھیلائی فار گڈ ریزنز اور بیڈ ریزنز, پولیٹیکل ریزنز اور واٹ ایور ریزنز, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب. اب سے کچھ گھنٹے پہلے اس انٹرویو سے جاوید ہاشمی صاحب نے پریس کانفرنس کی آپ کے خلاف, بڑی دھواندار قسم کی. میں چاہتا ہوں اس کو آپ ضرور کلیریفائی کریں. انہوں نے قرآن شریف کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے کہا قرآن شریف رکھ لیں سامنے اور احادیث کی کتابیں رکھ لیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جسٹس تصدق جیلانی آئی تھنک یا جسٹس ظہیر جمالی کے بعد جو عدالت آئے گی وہ پارلیمنٹ توڑ دے گی. یہ ایک طرح کا عدالتی وہ ہوگا فیصلہ اور ہم الیکشن جیتیں گے. آپ کی جاوید ہاشمی صاحب سے کبھی اس طرح کی بات ہوئی کہ کوئی عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے آدمی ہاشمی صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اللہ کو حاضر جان کے آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ اب سے نہیں, یہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور میں جاوید ہاشمی سے جتنا مایوس ہوں, مجھے میں بڑے بڑے لوگوں کو اپنی زندگی میں مجھے مایوسیاں ہوئی, جتنی مجھے مایوسی جاوید ہاشمی سے ہوئی کسی سے نہیں ہوئی. میں نے اس کو اتنی عزت دی, اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ ٹکٹ کے اوپر پیسے لے رہا تھا. ہماری پارٹی ان کے اوپر رپورٹ آئی, ہم نے رپورٹ دبا دی. میں نے سمجھا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جو ان کی چیزیں آئی ہیں سامنے, بڑے کم لوگوں سے میں مایوس ہوا جتنا ان سے ہوا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آپ سے بغاوت کی اور آپ کو ریزائن کیا. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو حاضر جان کے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ نے عدالتی فیصلے کا ریفرنس دیا ہوگا, عدالتی ماشاء اللہ والا لگے گا. یہ بہت بڑا ڈیموکریٹ ہے کہ جناب جاوید ہاشمی, دونوں پاکستان کی ڈیموکریسی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ ان لوگوں, ان کا پتہ ہے پرابلم کیا ہے, کہ ان کا جو ان کا ہونا چاہیے نا قبلہ, جو ان کے اندر اخلاقیات کا قبلہ ہونا چاہیے, وہی نہیں ہے. اچھا, اور آپ نے پریزیڈنٹ بنایا اور کسی اور کی بات کریں, کیونکہ میں اس کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. رائٹ. ایک عمران صاحب بڑے 6263 جو ہے آرٹیکل جو انووک ہوا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب سب کے لیے بڑا ڈینجرس ہوگا, جس کے اوپر آپ لوگوں نے اتنا خوشی منائی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے. نون لیگ تیاری یہ کر رہی ہے کہ آپ کو 6263 کے اندر گھیرا جائے. وہ آپ کو کبھی امریکن کیس کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کبھی کسی اور چیز کا حوالہ دے رہے ہیں. آر یو ریڈی فار اٹ؟ اگر میں 62-63 میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں, مجھے یہ منظور ہے, لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. دیکھیں آپ کی جب پاکستان کا پرابلم کیا ہے, یہ ایک عظیم قوم ہے, اوپر چور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کے اندر کسی قوم پہ آپ کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیں گے, وہ ایک چائنیز پروورب ہے, فش راٹس فرام دا ٹاپ, اس ساری قوم کو اب تباہ کر کے رکھ دیں گے. کیونکہ وہ جب پیسہ بنائے گا, وہ نیچے بیوروکریٹس ویسے رکھے گا, وہ اپنے وزیر ویسے بنائے گا, وہ ادارے کو تباہ کرے گا, وہ سارے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ادارے تباہ کرے گا, جو قوم تباہ ہو جائے گی. سو اس لیے میں عرض کر دوں, اگر یہ جو 62-63 ہے, یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں, آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں لیکن آپ کا انٹرویو پورے سوشل میڈیا وائرل ہو رہا ہے, جس میں آپ نے آج سے 7 سال پہلے یہ انگلش چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ 63 جو ہے اس کو کنسٹیٹیوشن سے باہر پھینک دینا چاہیے, اور اس کی بیس پہ تو کوئی بھی آنیسٹ نہیں ہوگا. ہم نے بھی چلایا اس کو, سب جگہ چل رہا ہے, آپ نے یاد ہوگا آپ کو. اور اس میں آپ کو پہلے وہ کر رہے تھے سیمول امریکن کیس کے اندر, میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. تو آج آپ شفٹ کیوں کیا؟ میں بالکل شفٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا, کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں 62. یہ آپ آج اگر مغرب کی ڈیموکریسی کے اندر آپ سچے نہیں ہیں, کوئی پرائم منسٹر ہیرلڈ میکملن جھوٹ بولنے کے اوپر گیا, ٹھیک ہے, تو سچائی اور ایمانداری اگر کرپٹ ہو, کسی ڈیموکریسی کے اندر ہی آنا چاہیے. اصل میں یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, آپ پبلک کے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ایماندار نہیں ہیں اور آپ سچے آدمی نہیں ہیں, لوگ آپ کو کیوں ٹرسٹ کریں گے؟ میں کمپلیٹ کر لوں. اصل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں
کیونکہ آپ نے لوگوں کا پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے اور خرچ کرنا ہوتا ہے, لہٰذا فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر ہوتا ہے یہ. ویسے آپ اگر وہ جو جب اس کانٹیکس میں نے کہا آپ یہ کھول دیں, اتنا بڑا اسے کر دیں تاکہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے. نون لیگ اب آپ کی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف پہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ آنے لگی ہے پٹیشن. کریں بشاک. اور یو ریڈی فار دیٹ؟ بالکل تیار ہوں. اور وہ جو کیس کا حوالہ دیتے ہیں امریکہ میں اب ہارے ہیں, سب کال ہو کے مجھے نہیں پتا اس کے. میں کبھی کیس نہیں آ رہا, ایک ایکس پارٹی ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کریں, میں تیار ہوں. اچھا, یو ریڈی فار دیٹ؟ میں بالکل تیار ہوں. اور اگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں پھر بھی 62-63 رکھنا چاہیے. عوام کا رائٹ ہے جاننا کہ آپ اس بارے میں کرسٹل کلیئر ہے, آپ نے عوام کو اپنی ذاتی معاملات میں کچھ بالکل نہیں کیا. دیکھیں ذاتی اپنی اولاد کے معاملے میں ذاتی معاملات جو ہیں وہ انسان کے ذاتی معاملات ہیں. میں نے کبھی ان کے ذاتی معاملات کی بات کی ہے؟ آپ نے نہیں کی, کیونکہ انسان کے ذاتی معاملات سے نہ آپ کا ملک اوپر, لیکن وہ 62-63 میں آ جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ اس کو اتنا کھول دیں تو وہ تو آپ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیٹس کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ کرپٹ ہے. اصل چیز ہے فائنینشیل کرپشن. آپ نے لوگوں کے پیسے کا آپ کی امانت ہے اور آپ نے خرچ دیانتداری سے کرنا ہے. یہ دنیا کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس میں کوئی اترتا نہیں اس کو نہیں بننا چاہیے. آپ بات کریں ذاتی زندگی کے اوپر, میں نہیں کر رہا, میرا تو میں اگر کوئی بھی ذاتی زندگی نون لیگ بات کر رہی ہے, اگر تو وہ اور بیچارے کیا کریں گے. آپ اگر آپ وہ ذاتی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں, ذاتی زندگی اگر آپ کسی کی کھول دیں اور کہیں کہ جی کوئی فرشتہ تھا ساری زندگی, وہ تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے اگر آپ نے فرشتے لینے تو میں نہیں ہوں, وہ تو میں مانوں گا. لیکن آپ پیسے کے اوپر بات کریں میرے سے, آپ مجھے کہیں کہ میں کہیں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں, میں کھڑے کریں, میں تیار ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ریحام خان سے نکاح ہوا اس کی بھی ڈیٹ غلط بتائی گئی ہے. مطلب this is the question which you going to آسمان گر گیا زمین پہ, وہ ہو ایٹم بم چل گیا کہ جناب نہیں, مطلب ڈیٹ آگے پیچھے ہے یا نہیں کہ نکاح پہلے ہوا تھا آپ نے بعد میں بتایا؟ یعنی کوئی بات کس میں کوئی ٹھوس ہو, کوئی سبسٹنس ہو, کوئی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. عمران صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نااہل بھی ہو گئے بڑی چھوٹی پرائز ہوگی ان تمام چیزوں کی, تو اگر آپ نااہل ہوئے کہ آپ نے سوچا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ وہاں تو شہباز شریف صاحب آ گئے, وہاں تو فیملی ہے نا, ہمارا تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے اندر ہم الیکشن کروائیں گے. میں خود کرواؤں گا الیکشن, اچھے الیکشن کرواؤں گا, اور جو بھی میں جو الیکشن میں ہماری پارٹی کے ممبر سمجھیں گے کہ قابل ہے چیئرمین بننے کا, اس کو. اور آپ پیچھے رہ کے پارٹی کو گائیڈ کریں گے اگر آپ نااہل ہوتے ہیں تو؟ بالکل کروں گا, بالکل. پاکستان کے لیے جو بھی کروں گا میں زیادہ کانسنٹریٹ کروں گا اپنی, کیونکہ مجھے اس میں یہ جو یونیورسٹی ہے, میرا ہاسپٹل تو ہے ہی, لیکن میرا جو اصل پیشن ہے وہ نمل یونیورسٹی ہے. وہ میں پورا اس کو ایک نالج سٹی, میرا یہ خواب یہ ہے کہ اس کو آکسفورڈ, پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی. صاحب لوگ سمجھتے ہیں آپ اتنی اسٹرگل کی ہے پولیٹیکل پاور لینے کے لیے فار کنسٹرکٹیو ریزنس, میں نیگیٹو ریزنس کی بات نہیں کر رہا, تو اتنی آسانی سے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میں نااہل ہو گیا تو میں جا کے نمل یونیورسٹی شروع کر دوں گا. تو آپ کے لیے جو آپ نے پولیٹیکل پاور کے لیے اتنی کمپین چلائی, ناٹ فار بیڈ ریزنس, فار پیپل, آپ چاہتے ہیں اپنی ویژن کے حوالے سے پاکستان اوپر لے کے جائے, آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نااہل ہو جائیں؟ میں آپ کو اپنی زندگی کا فلسفہ بتا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اندر جتنی کوشش کرے اپنے معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے, کمزوروں کے لیے, تو وہ بس انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, کامیابی تو اللہ دیتا ہے. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں ملک کے لیے, اگر کسی وجہ سے بھی اگر یہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے, پتہ نہیں مجھے کیسے نائل کریں گے لیکن کر دیتے ہیں, تو میں پھر بھی اپنی کوشش جس کیپیسٹی میں کرتا رہوں گا. اور پاکستان میں رہیں گے, انگلینڈ وغیرہ نہیں جائیں گے؟ مجھے جتنی اللہ نے عزت دی ہے میری سوچ سے زیادہ ہے. 48 گھنٹے میں اتنا بڑا پبلک جمع ہوگی, 48 گھنٹے میں, یہ اس سے زیادہ میں اللہ کا کیا شکر, انگلینڈ وغیرہ نہیں جائیں گے؟ اس سے زیادہ میں اللہ کا کیا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں, تو میں اپنی کیپیسٹی میں کام کرتا رہوں گا. آج آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ جیسے کہ بہت بڑا میچ جیت لیا ہے, ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت لی ہے, نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرا کے, جب ان کا انکشاف ہو گیا, ساری دنیا میں شور مچ گیا, جن جن کے نام آئے پیناما پیپرز میں, تو ان کے جب بچوں کے نام آئے تو ہم نے پھر ڈیمانڈ کیا. ٹھیک ہے, اب آپ فیل کیسے کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اگر اپوزیشن یہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اگر وہ گورنمنٹ کی جب کوئی کرپشن ہو یا کوئی قانون توڑے یا دھاندلی ہو, اگر وہ بولتی نہیں ہے تو وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ پھر فرینڈلی اپوزیشن ہے. اس کو پھر مکا کہتے ہیں, جو ہوا ہے پاکستان میں. یہاں تو اپوزیشن ہوئی نہیں. 2008 کے بعد
انہوں نے آپ دونوں مین پارٹیز نے فیصلہ کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام کہ تم اپنا کرو ہم اپنا کریں, ادھر تم ادھر ہم. لیکن مجھے صحیح بتا دیں آپ فیل کیا کر رہے ہیں اس کو؟ میں فیل ایسے کر رہا ہوں کہ جیسے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے, اپنے لیے نہیں, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کی جنگ ہے. منی لانڈرنگ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا. 1000 ارب روپیہ یہاں سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے, ڈالرز لے کے باہر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں 10 ارب ڈالر کی کمی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ہم قرضے لیتے ہیں, قوم مقروض ہو جاتی ہے, قرضے دینے کے لیے ٹیکسز لگاتے ہیں, غریب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیکسز مہنگائی کر کے کرتے ہیں, چیزیں مہنگی کر کے. لہٰذا یہ منی لانڈرنگ اتنی بڑی کینسر ہے, اور جب پرائم منسٹر اس میں پھنس گیا, اور اگر پرائم منسٹر کی اب یہ جو ہوا ہے ان کا احتساب ہوا ہے عدالت میں, اس کا مطلب کہ جو باقی بھی سارے منی لانڈرز ہیں, جس میں اسحاق ڈار ہیں, جس میں شہباز شریف ہیں, جس میں وہ سعید احمد جو نیشنل بینک کے چیئرمین ہیں, جس میں آصف زرداری بھی ہیں, ان کو یہ بھی منی لانڈرنگ کر کے ون بائی ون زرداری صاحب بھی آتے ہیں. اوبیسلی آپ اس میں خوش ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, آپ کی پلی آپ نے مقدمہ کیا ہوا تھا, پریشر ڈالا ہوا تھا بہت زیادہ. ایک چیز بتا دیجیے, کلیریفائی کر دیجیے, آپ نے کہا کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہ رہے تھے لیکن کورٹ نے آپ سے رابطہ کیا, کہ آپ کورٹ پہ کیوں نہیں آتے. یہ رابطہ کس طرح ہوا؟ یہ ایسے نہیں ہوا. ہم لاک ڈاؤن میں تھی, پہلی تاریخ مجھے یاد ہے, عدالت بیٹھی, پہلی تاریخ میں انہوں نے ہماری پٹیشن سنی, ٹھیک ہے, اس میں میں نہیں تھا. اس پٹیشن کے اندر انہوں نے, عدالت نے, بینچ نے کہا کہ ملک میں انتشار ہو رہا ہے, عدالت میں آ کے معاملہ حل کریں. یہ تو میں نے بلکہ وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ جو انہوں نے ایگزیکٹلی کہا تھا. مطلب یہ اوپن فورم میں آپ کو پرائیویٹلی نہیں میسج آیا کسی جج کی طرف سے؟ بالکل پرائیویٹ. امیج یہ جا رہا تھا کہ شاید آپ کو پرائیویٹ امیج نہیں جا رہا تھا صاحب کی طرف سے. یہ جان کے یہ جو نون لیگ اور یہ جو جیو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے شکیل الرحمان, انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. اچھا, میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, اور وہ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, فرسٹ کو جو انہوں نے بینچ میں جو آبزرویشنز تھی, انہوں نے کہا کہ آ کے اس فورم میں مسئلہ حل کرو, ملک کے اندر انتشار ہوا ہے. عمران صاحب, یہ جو جس چارج پہ نکالا گیا ہے نواز شریف صاحب کو, آج نواز شریف صاحب مری گئے تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے, ان کی پارٹی کی بھی لائن ہے کہ یہ نہ کرپشن کا چارج ہے نہ یہ منی لانڈرنگ کا چارج ہے. یہ اتنا چارج ہے کہ ایک فرم تھی دبئی میں جس میں انہوں نے کام لیا ہوا تھا, اور انہوں نے اپنے بیٹے سے سیلری لینے سے انکار کر دیا. اس بنیاد پہ نکالا گیا, دیٹ از نائدر کرپشن اٹ از نور میلافائڈ انٹینشن. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے تھے کہ وہ فلیٹس کی چوری پکڑی جائے, فوج ڈاکیومنٹس, وہ تو اس طرح نہیں آ رہا, وہ تو صرف ایک کمپنی کے میں پیسے نہ لینے کی بیس پہ فارغ ہوئے پرائم منسٹر. یہ لوگوں کو کتنی دیر بیوقوف بنائیں گے. یعنی مجھے صرف ان کے اوپر یہ تعجب ہوتا ہے, یہ نون لیگ اور شریف خاندان پہ, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں. ہم 30 سال سے ان کو پاگل بنا رہے ہیں, معصوم اور مظلوم بن کے, ہم اور بھی بنا لیں گے. پہلا سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا, دوسرا بینچ بیٹھا, 60 دن کی جے آئی ٹی بیٹھی, اس میں جو چیزیں نکلی ہیں, یہ کہنا کہ جی ہمارے اوپر تو نکلا ہی کچھ نہیں, ان کے اوپر جو ہم سوچ رہے تھے اس سے بہت زیادہ نکلا ہے. ایک چیز ان سے بار بار سوال پوچھے گئے, اب ان کے اوپر ہے کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے, کوئی منی ٹریل نہیں ہے, وہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیز اور پراپرٹیز رکھ دی. بچوں کے نام پہ جو کمپنیز ہیں, 10 کمپنیز ہیں, ساری نقصان کر رہی ہیں, لیکن بچے اربوں پتی بن گئے ہیں. ایک بیٹا 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, محنتی بچے ہیں, بڑے ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ, محنتی ہیں, ہارڈ ورک, اللہ ان کو اور ذہین کرے. لیکن میں بھی جانتا ہوں کہ لندن میں آپ 650 کروڑ روپے کے گھر میں نہیں رہ سکتے اگر آپ کی کمپنیز نقصان کر رہی ہیں. ہاں وہ تو آیا, اس میں نقصان کر رہی, تو کدھر سے پیسہ آیا؟ اس کا مطلب کمپنیز بنائی ہوئی تھی. ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ انہوں نے کمپنیز بنائی جس میں حدیبہ پیپر مل تھی, جس میں چودھری شوگر مل تھی, جس میں یہ جو باہر فلیگ شپ وغیرہ, یہ کمپنیز انہوں نے بنائی منی لانڈرنگ کے لیے. یعنی یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا اور ان کمپنیز کے اندر دکھایا کہ وہ کمپنیز میں بن رہے ہیں. کورٹ کو جب تک نظر کیوں نہیں آیا؟ کورٹ نے تو اس کی انکوائری اٹھا دی ہے. کورٹ نے ریفرنسز جی ریفرنس کیا نا ابھی فی الحال فوری طور پہ. وہ ریفرنسز کیا ہیں؟ وہ نیب کو جو ریفرنسز بھیجے, پہلے تو ان کو تبھی جب آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں, آپ کی ریفرنس نیب کو چلی جائے, آپ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. تو وہ ریفرنس ہے کیا؟
اس کے اندر یہ ساری ان کی شہباز شریف کا بھی نام ہے اس میں تو اور بالکل شہباز شریف نیکسٹ پرائم منسٹر. شہباز شریف کو پہلے تو جا کے بیل لینی پڑے گی. اب سوچیں کہ جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو جا کے بیل لینی پڑے گی. اس کا نام آگے, یہ ڈائریکٹر تھا حدیبہ پیپر مل میں جس نے سیٹلمنٹ کی تھی اربوں روپے کی باہر التوفیق بینک میں, اور انہوں نے کہا تھا قطری نے پیسے دیے ہیں, تو قطری کا تو فراڈ نکلا ہے. اس کا مطلب ان کا سارا پیسہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے. لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بڑے ایفیشینٹ پرائم منسٹر ثابت ہوں گے. اب آپ جو کل کی آپ کی میں نے اسپیچ سنی ہے, آج کی بھی آپ کہہ رہے ہیں میں شہباز کو بھی نہیں چھوڑوں گا, عباسی کو بھی نہیں, عباسی صاحب کو خیر چھوڑے, زرداری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ اب شہباز شریف صاحب کے پیچھے بھی جائیں گے تو وہ تو بڑے ایفیشینٹ وزیر اعلیٰ رہے اور سنا بڑے ایفیشینٹ پرائم منسٹر ثابت ہوں گے. یہ سارے ایک ہی ہیں, یہ خاندان تھا. دیکھیں میاں شریف کے 6 بھائی تھے. انہوں نے کہا نا ہمارے پر بڑے ظلم ہوئے, ہمارے پر یہ ظلم ہوا, ہمارے پر وہ ہوا, ہم ادھر آئے تو ہمارے سے یہ لے لیا. تو 6 بھائی تھے, 6 بھائیوں کی ساری دولت کر دیں اور یہ 2 بھائیوں کی اور ان کے بچوں کی دولت ایک طرف کر دیں. ان کا ایک ایک بچہ سارے 6 بھائیوں کو خرید سکتا ہے. تو اگر یہ سارے ایک ہی تھے تو وہ نیچے رہ گئے, یہ اوپر کیسے چلے گئے؟ شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ لے جائیں گے. میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ ان کا سارا پیسہ اقتدار میں آ کے بنا ہے. اقتدار میں آ کے جب ایک گورنمنٹ میں بیٹھ کے ایک منسٹر, پرائم منسٹر, چیف منسٹر جب وہ پیسہ بناتا ہے یہ عموماً اس کو کہتے ہی کرپشن ہے. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں پاور میں آ کے اپنی ذات کو فائدہ کراؤں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں آج پختونخوا کے اندر میں فیصلہ کروں پیسہ بنانے کا, میں آپ کو سال کے اندر اندر اربوں پتی بن جاؤں, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کوئی مشکل, بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں وہاں, فرمز انویسٹ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے میں فرمز انویسٹ کر رہی ہیں, پیسے لے کے آ رہی ہیں, ہائیڈرو پاور بڑے اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, موٹر وے بن رہا ہے وہاں, ٹھیک ہے, تو میں ان میں سے کمیشن کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا ہے, یہ ان کی ایسے پیسے بن گئے. لیکن نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرا کمیشن ایک بھی نہیں پکڑا گیا کہ کک بیک نہیں پکڑی گئی اس کیس کے اندر. نواز شریف پکڑے اس طرح گئے ہیں کہ مریم نواز وہ بینیفیشری یعنی اصل مالکہ نکلی ہیں وہ میفیئر کی 4 اپارٹمنٹس کی, اور وہ جب خریدی گئی تھیں ان کے وہ تو تب ان کی تو عمر ہی بہت کم تھی, ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. ہوا کیا ہے کہ نواز شریف نے یہاں سے کرپشن میں پیسہ بنا کے اپنے بچوں کے نام پہ کر دیا, باہر ان کو بٹھا دیا کمپنی. یہ ایگزیکٹلی وہی انہوں نے وہی کیا ہے جو اسحاق ڈار نے اپنے بچوں کو دبئی میں بٹھا کے کیا. وہ بھی اربوں پتی بن گئے, یہ بھی اربوں پتی, یہاں سے پیسہ چوری کر کے. اور یہ اقامہ کیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ 70 اور لوگوں کے اقامہ نکلے ہیں. احسن اقبال صاحب کا بھی نکلا ہے. یہ اقامہ کیا ہے؟ اقامہ یہ ہے کہ دبئی کی ریزیڈنسی ہے. ریزیڈنسی ان سے پوچھیں کیوں لینا ہے, اگر ویزا ہی لینا ہے میں دبئی جاتا ہوں, مجھے ایئرپورٹ پہ ویزا مل جاتا ہے, سب کو مل جاتا ہے. تو انہوں نے کوئی اقامہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایکسپلین کریں, مجھے تو پتہ ہی ہے ریزن. بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جب آپ کے پاس اقامہ ہو. آپ جب وہاں بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور آپ دکھا دیتے ہیں آپ کی ریزیڈنسی ہے, تو جب آپ اس بینک اکاؤنٹ سے سوئٹزرلینڈ میں اور باہر بھی پیسے بھیجیں اس کے تھرو, تو اگر پاکستان گورنمنٹ کہے جی بتائیں ہمارے سوئٹزرلینڈ میں جتنے بھی آپ کے پاکستان کا ایڈریس نہیں ہوتا تو وہ پاکستانی نہیں پکڑا جائے گا, وہ دبئی کے ایڈریس پہ, یہی ہے نا, بچ جاتے ہیں, وہ ان کا نام نہیں آتا. یہ منی لانڈرنگ کا بہت بڑا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اس لیے کام لیا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور کیا, یہ ان کی کمپنی وہ جو ہل میٹل ہے ان کی, وہ پیسے اس کو ہل میٹل کو دے. میں تو حیران ہوں, پرائم منسٹر محنت کرے تب آپ کو چین نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ محنت بھی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی, اور پیسے بھی نہیں لے رہے اس سروسز کے, تب بھی آپ نے کیس بنایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کا. یہ ہماری ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں, $10 ارب. بیرون ملک کے قرضے کبھی پاکستان کی تاریخ میں $10 ارب نہیں لیے. ان کے دور میں $35 ارب کے قرضے لیے ہیں, جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ 4 سالوں میں $35 ارب کے قرضے لے. یہ کیوں قرضے لے رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے. وہ پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, ہم پھر جا کے IMF اور باہر سے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں. وہ قرضے ادا کرنے کے لیے اب ان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اور قرضوں کی قسطیں کون ادا کرتا ہے؟ مہنگائی کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگاتے ہیں, بجلی مہنگی کرتے ہیں, گیس مہنگی کرتے ہیں, ہر چیز پر ٹیکس لگتا ہے. ہوتا ہے اس سے کیا ہے؟ غربت پھیل رہی ہے, ہم مقروض ہو رہے ہیں. یہ جب آئے تھے, آصف زرداری جب آیا تھا 2008 میں,
35,000 روپیہ قرضہ تھا ہر پاکستانی میں. آج 1,25,000 قرضہ چڑھ گیا ہر پاکستانی پہ. کیوں چڑھا ہے؟ کیونکہ یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے, اس ملک سے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. اس کے باوجود اگر N120 کا الیکشن جیت گئی نون لیگ تو آپ کیا کریں گے؟ میں ساری زندگی سٹرگل کروں گا اس کے خلاف. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں کوئی پرائم منسٹر بن جاؤں. پرائم منسٹر بننے کے تو بڑے آسان طریقے ہیں. میں آیا ہوں اس ملک کو انشاءاللہ تبدیل کرنے کے لیے, یہ جو کرپٹ مافیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہ جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا, کیونکہ یہ ساروں کے مفادات ایک ہیں, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں شکیل الرحمان جیسے لوگ ہیں جو بھی اس سسٹم سے پیسہ بنا رہے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے لوگ بیوروکریسی میں بٹھائے ہوئے ہیں, جس طرح کہ جس سے ایک بیوروکریٹ کا یا 8-9 ارب روپے کا پنڈی میں پلازا بن رہا ہے. فواد کی بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ پورا کرپشن کا مافیا بیٹھا ہوا ہے. لوگ بیچارے غریب ہو رہے ہیں, یہ چھوٹا سا طبقہ لوٹ رہا ہے اس ملک کو. ہمارے اوپر سب پہ فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں. اور میں آپ کہہ رہے ہیں نا 120, میں یہ بھی الیکشن لڑوں گا, میں اگلا بھی الیکشن لڑوں گا, اس سے اگلا بھی, جب تک میں زندہ ہوں میں اس مافیا کے خلاف. نہیں, یہ ضمنی انتخاب N120 اگر آپ ہار گئے اور نواز شریف صاحب جیت گئے, اس کا مطلب کہ یہ عدالتی فیصلے کو عوامی ورڈکٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. دیکھیں جی, اگر انہوں نے جیت بھی گئے اور لوگوں کو سمجھ نہ آئی, میرا کام ہے لوگوں کو سمجھانا. میں پھر بھی لوگوں میں جاؤں گا, میں جنرل الیکشن میں جاؤں گا, وہ ہار گیا پھر جاؤں گا. کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ ہمارا یہ دینی فرض ہے. ہم حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے. اللہ نے ہمیں کہا کہ جہاد کرو, انصاف کے لیے کھڑے ہو, ظلم کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کھڑے ہوگے تو تم جیت جاؤ گے. ہمارے اوپر نہیں ہے, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم جد و جہد کرتے ہیں. یہ جو ظالم معاف ہے نا کامران, میری بات مان لیں, یہ اگر رہ گیا نا یہ پاکستان نہیں رہے گا, کیونکہ یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگائیں گے. لیکن عمران صاحب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے, ان کی پارٹی کی برتری قائم ہے. شہباز شریف صاحب کو اگر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں پھر بھی ان کی پارٹی قائم ہے. تو عوام کے دلوں میں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ نواز شریف کو نہیں نکال سکتے عوام کے دلوں سے, اور نون لیگ سٹینڈز فار نواز شریف, نواز شریف سٹینڈز فار نون لیگ. تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب اگر آپ اس کے باوجود وہ جیتے ہیں. عوام تو بیچاری بھیڑ بکری ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو نواز شریف کو چوری کرے, ڈاکے مارے, وہ کہیں گے جی عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے. کبھی اس طرح کی پاگل پن سنا ہے؟ کبھی کسی نے لوگوں کو اس طرح بیوقوف سمجھا ہے؟ اور اتنی حقارت سے کوئی اپنی قوم کو دیکھتا ہے کہ میں الیکشن جیت کے آ گیا ہوں, میں اب ڈاکے ماروں, چوری کروں, جو مرضی کروں, میں تجھے الیکشن جیتا ہوں, میں عوام کی عدالت میں چلا جاؤں گا. دنیا کے اندر آپ جب عدالت آپ کو اس طرح جن کو ڈسکوالیفائی کیا اور اتنا موقع دیا ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا, جب عدالت نے ڈسکوالیفائی کر دیا, یہ انہوں نے پورے کرپٹ مافیا, یہ میڈیا کے لوگ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے, پیسے لگائے ہوئے ہیں ان میڈیا کے لوگوں کو جو ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, کسی مہذب معاشرے کے اندر آج نواز شریف کا نہ اخبار میں کسی نے, نہ وہ پبلک میں نکل سکتا تھا. آج بری میں تو آج گئے ہوں کو بڑی پذیر آئی ہوئی, ہم نے فوٹیج دیکھی ہوں کہ موبائل سے چل رہی تھی ایک چینل پہ. ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم, میرے خیال میں نون لیگ کو بہت نقصان انہوں نے پہنچایا ہے. نون لیگ کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے تھا شریف خاندان سے, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ پہلے آپ علیحدہ ہوں, آپ اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کریں عدالت کے سامنے. جو نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ ریزائن کریں, اپنی صفائی پیش کریں اور پھر واپس آئیں, اور پولیٹیکل پارٹی ایک نیا ہیڈ بنا دیتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری پارٹی کو لگا دیا شریف خاندان کی. چوائے نثار آئی تھنک نہیں تھے ان میں شامل, لیکن نون لیگ کے وزیروں کو لگا دیا ان کی کرپشن بچانے کے لیے, اور جب وہ نیچے گئے تو ساتھ پارٹی نیچے گئی. میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر نون لیگ شریف خاندان کے ساتھ کھڑی رہی اپنے آپ کو تباہ کر لے گی. تو کیا آپ کے ساتھ مل جائے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ان کو اپنا ایک ایسا آدمی چوز کون ایسا لیڈر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا شہباز شریف کے اوپر حدیبیہ کے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی تو نہیں پی ایم ایل لیڈ کر سکتے نا, ان کو مانے گا کوئی نہیں لیڈر. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری نون لیگ میں اتنے سالوں کے اندر کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے. یو سجیسٹ نہیں, میں نون لیگ کا کام ہے سجیسٹ کرنا, میں تو نہیں ہوں نون لیگ. دیکھ تو رہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن میں تو نہیں ہوں, میں نہیں کہ سجیسٹ کروں گا, وہ نون لیگ ہے. لیکن ایک پارٹی, عمران صاحب کیوں چاہتے ہیں شریف مائنس ہو جائیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا مائنس ہو جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا, میں تو آپ سے فنڈامنٹل سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ایک کرپٹ انسان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے؟ آف کورس ناٹ. پھر
تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں. اب ہدایبہ پیپر ملک میں شہباز شریف کا نام ہے, منی لانڈرنگ کے لیے ہدایبہ پیپر مل بنائی گئی تھی, ان کا نام ہے, ان کے اوپر اس سے بڑا الزام ہے. ماڈل ٹاؤن کے اندر جو قتل کیے گئے تھے دن دہاڑے, ابھی تک نجفی رپورٹ میں نے بریک کی تھی جی, وہ بھی ابھی پڑی ہوئی ہے, وہ بھی پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا کیس ہے جو دبا ہوا ہے, ان کے اوپر چارجز ہیں. تو will you go to Supreme Court against him, اور کیا کریں گے آپ؟ وہ ہم سوچیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے وہ ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا, جس کا لیڈر قائد اعظم تھا, تو کیا نون لیگ کے پاس صرف مجرم رہ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ رائٹ. عمران صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے, ویورز ایک بریک لیں گے. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب, کل آپ کی بس تقریر سن رہا تھا, اور آپ نے تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہے ان کی تحسی کر دی, آپ نے ان کو ذلیل انسان تک کہہ دیا. آخر ایسا کیا ہوگا, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, اتنے غصے میں کیوں آ گئے آپ ان کے خلاف؟ دیکھیں اس وقت کشمیر کے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں, جس طرح کی وہاں موومنٹ چل رہی ہے, اور جس طرح کا ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ایک طرف وہ موومنٹ چل رہی ہے, وہ آزادی مانگ رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے نعرے مار رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ایک پرائم منسٹر, ایک کرپٹ ایک آدمی جس کو سپریم کورٹ کے یونینمس 5 ججز نے یونینمسلی اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے کرپشن کے اوپر, منی لانڈری پہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈسمسل کے اوپر وہ شاید فیصلہ کرے آگے کہ کیا کرنا ہے, یعنی انسینیویٹ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. یہی ہے نا, تو کتنی شرم کی بات ہے. میرے اندر میں تو الفاظ نہیں ہے اس آدمی کے لیے کہ دیکھیں وہاں کیوں کہا انہوں نے ایسا آپ کے خیال میں؟ یہ کرپشن کا مافیا ہوگا, یہ بھی کرپٹ آدمی ہوگا, کیوں کرپٹ آدمی, دیکھیں ایک کرپٹ آدمی کو یہ سارے کٹے بچا رہے ہیں نا. اب شکیل الرحمان کا کیا انٹرسٹ ہے بچانے کا نواز شریف کو؟ پیسے ہی مل رہے ہیں نا, سارے ملے ہوئے ہیں, اشتہار مل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان آپ کے خیال میں لائنس میں, پولیٹیکل لائنس, جو کرپٹ آدمی ہے وہ آج نواز شریف کے ساتھ ہے, مجھے تو اور کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک آپ کا سپریم کورٹ 5 ججز 2 بینچز بیٹھتے ہیں, 60 دن کی انکوائری کے بعد اس کو اب جب ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کے خلاف بات کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کی آپشن یہ دے رہا ہے. اس کو ہندوستان میں کیسا گیا ہوگا یہ, آپ سوچیں کہ یہ ہندوستان میں کیسا گیا ہوگا. اور اب یہ سوچیں وہ بیچارے جو کشمیری جس طرح کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا. اچھا, آپ نے کل کی اسپیچ میں زرداری صاحب کے متعلق بھی کہا کہ زرداری کے پیچھے آپ جائیں گے, جس پہ آج خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے آپ کے ساتھ الائنس کرنا, لیکن آپ کی زبان سے جو ہے نا دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان. تو آپ زرداری صاحب کے متعلق ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں, اور پیچھے جانے کا مطلب کیا, آپ کیا کریں گے جا کے, کوئی بیٹ لے کے جا رہے ہیں پیچھے آپ؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ غلط ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی میری کوئی نواز شریف سے ذاتی لڑائی ہے یا میں کوئی شریف خاندان کے پیچھے پڑا ہوں. میرا 21 سال پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب میں پولیٹکس میں آیا تھا, میں نے کہا کرپشن نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا. کوئی سنتا ہی نہیں تھا میری بات. آج ساری دنیا کو سمجھ آ گئی. آج تو انٹرنیشنلی اینٹی کرپشن گلوبل کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی وجہ کہ ایک قوم غریب رہ جاتی ہے, ایک ملک غریب رہ جاتا ہے کرپشن. تو اب تو دنیا میں اکنالج کرتی ہے. اچھا, اب یہ کرپشن ایشو ہے, جو بھی کرپشن کرے گا میں اس کے خلاف کیمپین کروں گا. اب شریف خاندان پنجاب میں 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں. میں انہی فلیٹس کے باہر میں نے آج سے 18 سال پہلے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو میں نے زرداری کے خلاف بھی بولتا رہا ہوں, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں. اس کے خلاف بھی میں نے یہ بات کیا کہ ان کی کرپشن کی. میں نے جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے تھے تب بھی میں نے بولا ہوں. انہوں نے شریفوں نے اس کو بچایا زرداری کو, دونوں نے مکا کیا ہوا تھا, دونوں ایک دوسرے کو بچاتے تھے. میں خورشید شاہ صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو, اگر آپ کی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ کو بھی زرداری سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ بتائیں, آپ کے اوپر $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے تھے, آپ نے سرے محل کا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اور پھر جب NRO سائن کیا اور جب لندن کے کورٹ کے اندر ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا وہاں پاکستان گورنمنٹ نے مشرف کے دور میں, اور جب وہ ثابت ہو گیا کہ یہ زرداری نے منی لانڈرنگ کر کے لیا ہے, وہ پیسہ پاکستان کو آنا تھا, NRO سائن کر کے زرداری پیسہ لے گیا. وہ
اب آپ کریں گے کیا؟ میرا سوال یہ تھا بلندی، آپ کہہ رہے ہیں پیچھے جاؤں گا میں ان کے، مطلب یہاں تو آپ سپریم کورٹ چلے گئے. پیچھے جانے کا مطلب کہ ہم کرپشن کے کیسز پرسو کریں گے اور یہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ ہم ہر فورم میں کریں گے، ہم نیب میں بھی جائیں گے. عمران صاحب 663 کے حوالے سے یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے دستور میں سے، اور آپ کو پتا 2/3 میجورٹی تھا ان کے پاس، تو آپ واٹ وڈ بی یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ نہیں، ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ایک اور قانون پی ایم ایل این کر دے اور زرداری ساتھ مل کے کر دیں کہ آپ الیکشن جیت کے آئیں، آپ کو اجازت دے دیں کرپشن کرنے کی، آپ بیٹھ کے جتنی مرضی کرپشن کریں، ملک لوٹیں، منی لانڈرنگ کریں، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا کیونکہ عوام آپ کا احتساب کرے گی اگلے الیکشن میں. یہی کر دیں پھر. تو آپ اس کو اپوز کریں گے اوبیسلی 62-63 کے خلاف اگر آتی ہے؟ یہ تھا ایک، دیکھیں کامران، یہ پاکستان ایک بڑے خواب کا نام تھا. یہ نہیں اس لیے بنا تھا کہ ہم ہندوؤں کے یہاں بزنس مین تھے، سارے بزنسز تو لاہور میں ہندوؤں کی تھی، تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہندوؤں کی جگہ مسلمان آ جائیں. یہ بنا تھا کہ ہم نے ایک مثال بتانی تھی کہ اسلامی ریاست، فلاحی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. ہمارے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انگریزی میں تقریر کرتے تھے، جو سنتے تھے کہتے سچ بول رہا ہے. ایک صادق اور امین آدمی تھے. ہم وہ لیڈر تھا، وہ ایک خواب تھا. یہ آج آ کے کرپٹ مافیا بیٹھ گیا اوپر، قانون بنا رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے. 92 اکنامک ریفارم ایکٹ نواز شریف نے بنایا، اس میں ساری اپنے بلیک کے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے اکنامک ریفارم ایکٹ بنا دیا. جہانگیر ترین صاحب پہ بھی لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرضے معاف کرایا، اس کے بعد جناب جہانگیر ترین کا اب کیس سپریم کورٹ میں ہے جی، اور جہانگیر ترین نے سپریم کورٹ میں، آپ پتہ نہیں فالو کر رہے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں. انہوں نے پوری اپنی منی ٹریل دی کہ یہاں سے پیسہ باہر کیسے گیا، کتنا ٹیکس دیا. انہوں نے ایک ایک چیز دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اور اس کا مقابلہ کریں جہانگیر ترین، اس کی بھی شوگر مل ہے، نواز شریف کی بھی ہے. جہانگیر ترین کتنا ٹیکس دیتا ہے اور نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا؟ قرضے تو معاف کرائے نا جہانگیر ترین صاحب نے بھی؟ بالکل نہیں کروائے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ساری اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا اچھا ہوا، مجھے بھی موقع ملا کہ سارا جناب یہ میرے سے بار بار مجھے الزام لگاتے تھے، اب سپریم کورٹ میں مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا نا. اور آپ کو لگتا ہے آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے؟ خاص طور پہ یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن والا معاملہ ہے، آپ کی منی ٹریل کا معاملہ ہے، اور تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے. فورن فنڈنگ اوورسیز پاکستانیز کی ہے، اس پہ لکھا پیپلز ایکٹ میں کہ نہیں کر سکتے نہیں، اوورسیز پاکستانیز بالکل دے سکتے ہیں. وہ کمپنیز فورن گورنمنٹس نہیں دے سکتی، تو نہ اس میں ہو سکتے ہیں. اور یہ جو میرا ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری چیزیں مل گئی. یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ ورلڈ سیریز میں جو کیری پیکر تھا وہ تو ختم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ شکر ہے میں نے ڈائریکٹر مل گیا اس کا، 40 سال کے بعد اس کو کانٹیکٹ کیا، اس نے لیٹر دیا، پھر بینکنگ ٹرانزیکشن مل گئی کہ وہ پیسہ، مورگیج مل گیا میرا فلیٹ کا کہ مورگیج ریٹ کتنا تھا. دیکھیں جب آپ نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. آپ الزام لگا رہے کہ جوئے کا پیسہ، پتہ نہیں انلیگل پیسہ کہاں سے پیسہ لیا، وہ نہیں، آپ نے پوری منی ٹریل دے دی. وہ ایک سیئنگ ہے کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. اچھا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ میں چور ہوں نا، تو مجھے اگر چور کو پکڑنا ہو تو میں سوچوں گا چور کیسے سوچ رہا ہے، اس لیے میں اسے پکڑ سکتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ خود ڈاکے مارے ہیں کہ باقی بھی انہی کی طرح کے ہیں. یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایکچولی کیونکہ انہوں نے تو منی ٹریل دی نہیں، ان کی تو منی ٹریل قطری کی چھتری تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ساری منی ٹریل، میں تو وہ جمائمہ کا اس کا شکریہ کرتا ہوں کہ 13 سال کی طلاق کے بعد اس نے 15 سال پرانا سارا منی ٹریل لے آئی ہے. ویسے آپ کی جو یہ شادی ڈائیورس ہوئی ہے ایگزامپلری لوگوں کے لیے کہ اتنی اچھی آپ کا تعلق ہے. میرے خیال سے ہر شادی ڈائیورس کے بعد ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ ہے. دیکھیں جب شادی اس طرح اس لیے نہ ٹوٹی ہو کہ آدمی نے یا عورت نے بے وفائی کی ہو، اس لیے ٹوٹی ہو کہ اس کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا، وہ رہ نہیں سکتی تھی یہاں، اور اس کو بھی پتا تھا میں باہر نہیں رہ سکتا تھا، وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی، تو آخر میں ہمیں تو اس لیے ہم علیحدہ ہوئے نا. تو اس میں پھر وہ جو طلاق کے اندر جو غصہ اور ایک نفرت آ جاتی ہے وہ نہیں ہے. عمران صاحب اکیلے رہتے ہیں، جب بھی آپ سے ملتا ہوں کبھی نتیہ گلی میں کبھی یہاں پہ، یہ لونلینس جو ہے یہ بچپن سے آپ کا حصہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح فیملی نہیں، بچے بھی آپ کے باہر ہے، شادی آپ کی سے کوئی نہیں ہے، تو یہ لونلینس جو ہے یہ ڈسٹرکٹیو فیکٹر ہے یا کنسٹرکٹیو ہے؟ میرے خیال میں جو تنہائی ہوتی ہے جس کو ہم سولیٹیوڈ کہتے ہیں انگریزی میں اور اردو میں تنہائی، یہ انسان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ انسان اس میں اللہ کے قریب جا سکتا ہے،
کیونکہ آپ اس کو کسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے. آپ تو دنیا لاک ڈاؤن سوچتے ہیں نا تنہائی میں, مطلب زیادہ تر یہ رزلٹ نکلتا ہے. عمران صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے, ویورز ایک بریک لیں گے. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواز شریف صاحب کو متعلق تھوڑا ویسے کمنٹ کریں. اپارٹ فرام دس آپ کا بڑا اچھا تعلق ان سے رہا. میں آپ کی قومی اسمبلی میں اسپیچ سن رہا تھا کہ آپ نے کہا جی میرا پہلا پلاٹ مجھے نواز شریف ایز وزیر اعلیٰ دیا انہوں نے, دوسرا پلاٹ ایز پرائم منسٹر دیا, اور آپ نے دونوں شوکت خانوں کو ڈونیٹ کر دیے. تو تعلق تو آپ کو بڑا اچھا ان سے رہا ہے, کرکٹ بھی آپ کھیلتے رہے. مطلب اگر پرائم منسٹرشپ اور کرپشن چارجز سائڈ پہ کر دیں تو نواز شریف صاحب کو کیسا پایا آپ نے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری کبھی اگر یہ میری ذات ہوتی نا, میری کبھی نواز شریف سے کوئی لڑائی نہ ہوتی, کیونکہ میری تو 40 سال سے ان کو واقفیت ہے. میں تو کرکٹ کے زمانے سے جانتا ہوں. میں مذاق کرتا رہتا ہوں کہ اپنے امپائر آ کے میچ کھیلتے تھے, لیکن میں جانتا ہوں تب کرکٹ کے بہت شوقین تھے. دیکھیں میرا نواز شریف ایز اے پرسن میرا ایشو نہیں ہے. نواز شریف جو سمبلائز کرتے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ خود وہ کرپشن کی ہے, وہ اور کرپٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں سننا پہلے میں بات کر لیں. کیونکہ وہ خود کرپشن کرتے ہیں, ان کو ایک پورا کرپشن کا نظام بنانا پڑتا ہے. سارے ادارے تباہ کیے ہیں, سارے اداروں کے اوپر کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہے, اور پھر ہمارے ملک کی تباہی کبھی بمباری سے نہیں ہوتی. میں بار بار کہتا ہوں, آپ ادارے تباہ کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میرا ایشو پاکستان کا ہے. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں نے پاکستان کے اندر جینا مرنا ہے. میں اس ملک کے لیے لڑوں گا. جو اس ملک کو نقصان پہنچائے گا, کرپشن سب سے بڑا نقصان ہے, میں اس کا مقابلہ کروں. سر وہ آپ کی بات ساری صحیح ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ذاتی لحاظ سے آپ لوگوں کو کیسا پایا, آپ کو ان سے بڑا تعلق رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ذاتی لحاظ سے اچھا پایا, بارڈرز جھکے ہوئے, اچھی طبیعت کے, آپ کے گھر پہ بھی آئے تھے چل کے ایز اے پرائم منسٹر. لیکن ذاتی ٹھیک ہے, لیکن کھل کے ذرا بتائیں نا سر. دیکھیں میری زندگی میں جو ہے نا, وہ ذاتی چیز جتنی بھی ہو, اس سے بڑا میرا مقصد ہے پاکستان. جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا, جتنی مرضی دوستی ہو اس سے. عمران صاحب,